بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. معزز سامعین، اسلامی مائیں اور بہنیں، آج کا موضوع جو مقرر کیا گیا تھا وہ حقوق الاولاد، بچوں کے حقوق، ان کی تعلیم و تربیت ہے۔ یہ موضوع بڑا ہی اہم، نازک، بہت ہی طویل ہے۔ ایک مجلس میں ان تمام چیزوں کا بیان کر دینا ناممکن ہے۔ ہم نے ان میں سے بعض حقوق جو بڑے ہی اہم اور ضروری میں نے سمجھے، وہ 10 حقوق و ماں باپ کے اوپر اولاد کے جو بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری تھے، میں نے اختصار کے ساتھ انہی کو اکٹھا کیا، اور وہی 10 حقوق اولاد کے والدین کے اوپر جو ہوا کرتے ہیں انہی کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے، آپ حضرات کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی چیز 10 باتوں میں سے جو آج ہمیں پیش کرنا ہے، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی کے انعامات اور بڑی مہربانیوں اور نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اولاد ہے۔ اولاد کا مل جانا، اولاد کا گھر میں ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اولاد صرف اللہ تعالیٰ دینے پر قدرت رکھتا ہے، اسی لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا، للہ ملک السماوات والارض، ساتوں زمین اور آسمان
اور تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے. ہر ایک پر صرف اللہ وحدہ لا شریک کا اختیار ہے. کسی کا کوئی ذرہ برابر اختیار نہیں ہے. جیسے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ جن سے تم توقع رکھتے ہو ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں. عربی زبان میں قطمیر کہتے ہیں آپ کبھی کوئی کھجور کھائیں اور کھجور کی گٹھلی لے تو کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے بیچ میں ایک لمبی سے لکیر ہوتی ہے، اس میں باریک سا ایک سفید چھلکا ہوتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے قطمیر. یعنی کھجور کے اندر والے چھلکے کے بھی اختیار پیدا کرنے یا بنانے کے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے انہی اختیارات میں سے اور وحدہ لا شریک ہونے کی دلیلوں میں سے ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے اللہ صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے صرف لڑکے لڑکے دیتا ہے. جن کو صرف لڑکیاں ملی وہ ایک لڑکے کے لیے ترستے رہ جاتے ہیں، اور جن کو صرف لڑکے دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ایک لڑکی کے لیے ترستے رہ جاتے ہیں. لیکن کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ دے. فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لڑکے اور لڑکی دونوں عطا کر دیتا ہے. کسی کو لڑکی دیا، کسی کو صرف لڑکے دیا، کسی کو اللہ نے دونوں دیا. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ زندگی بھر ان کو اولاد سے محروم کر دیتا ہے. کس کو کیا ملنا تھا اور کس کو نہ ملنا تھا اس کی حکمت کیا ہے صرف اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے. مومن کا کام کیا ہے؟ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو دے دیا، اللہ نے جو تمہیں عطا کیا یا جس سے محروم کر دیا، ہر حال میں مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر خوش رہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر خوش رہنا بڑی خیر و برکت کی چیز ہے. اسی طرح سے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس ادنا درجے کی جو نعمت ہے وہ بھی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے تمہیں کچھ نہیں ملا. دوسری چیز، جب آپ نے پہلی چیز سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے. اولاد ہے گھر کی زینت، مجلس کی زینت. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث. اللہ نے ساری چیزوں کی محبت ہم نے تمہارے دلوں میں پیوست کر دیا ہے، اور یہ بڑے دنیا کے زیب و زینت ہے. لیکن یاد رکھنا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا ہی کی زیب و زینت ہے، آخرت میں کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں خوش ہونا چاہیے. دوسری چیز، جب یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، ہر نعمت کی شکر گزاری انسان کے اوپر واجب ہے. اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا وہ شکر ادا کرے. رب العالمین نے اس لیے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَعَذَّرَ رَبُّكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ، تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم کو اور دیتے رہیں گے. نعمتوں کی شکر گزاری واجب ہے مومن کے اوپر. اور اگر انسان اپنی دی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو محفوظ رکھنا، دوام اور بقا چاہتا ہے اور
اس میں ترقی چاہتا ہے تو صرف ایک شکل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مسند الامام احمد بن حنبل کے حوالے سے ایک بڑی پیاری روایت اور واقعہ نقل کرتے ہیں جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اپنے مسند میں نقل کیا بطور مثال کے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کی جب شکر گزاری ہوگی اور نعمتوں کی قدر کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی نعمت آپ کے پاس باقی رکھے گا ورنہ چھین لیتا ہے. نبی علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کرام تھے, اتنے میں ایک سائل آیا بھیک مانگنے والا. اس نے کہا ہمیں کچھ چاہیے. نبی علیہ السلام نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا, کچھ نہ ملا, صرف ایک کھجور ملا. آپ کے پاس ایک کھجور تھا, آپ نے خادم سے کہا کہ لے جاؤ اس مسکین کو ایک کھجور دے دو. خادم آیا, لمبی اپنی جھولی پھیلا رکھا تھا. خادم نے ایک کھجور اس کے تھیلی میں ڈال دیا, لیا, کہتا کہ لے جاؤ. بڑا نام سنتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں, پیغمبر ہیں, بہت دیتے ہیں. 10 کھجور تو ہمارے پاس ہے, ایک کھجور میں کیا کروں گا, میں تم کو دے دیتا. کھجور واپس لوٹایا اور برا بھلا ناشکری کرتا ہوا بیوقوف آگے چلا گیا. ایک ہی کھجور ان کے ہاتھ مل رہا تھا, میں کیا کروں گا ایک کھجور لینے کی, نا قدری کی. نبی علیہ السلام کے پاس خادم لے کر کے آیا, یا رسول اللہ, اس نے واپس لوٹا دیا, آپ نے رکھ لیا. کچھ ہی دیر کے بعد ایک دوسرا فقیر آیا اور وہ کھجور رکھا ہوا تھا. اس نے سوال کیا, آپ نے خادم سے کہا یہ کھجور لے جا کر کے دے دو. کھجور سائل کے ہاتھ میں ملا تو تھیلی میں ڈالنے کے بجائے اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور کہا سبحان اللہ, یہ ہے شکر گزاری. سبحان اللہ, تمرتن طیبتن من بیت رسول اللہ. سبحان اللہ, ایک کھجور ملا, وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ملا. اس نے شکر گزاری کی اور سبحان اللہ کہا, اس کی قدر کیا. صاحب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں وہ شخص واپس آگے جانے لگا, جہاں تک ہم لوگوں نے دیکھا وہ ایک کھجور اپنے ہاتھ میں رکھے تھیلی میں نہیں ڈالتا, بس ایک ہی بات کہتا ہے سبحان اللہ تمرتن طیبتن. کتنا پاکیزہ, کتنا مقدس, کتنا خیر و برکت والا کھجور ہمیں ملا, اللہ کے رسول کے گھر سے آیا. ابھی چلا جا رہا تو شکر گزاری کرتے ہوئے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر شکر گزاری کرو گے تو اور تم کو دیں گے. ولئن کفرتم, اور اگر ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب بڑا دردناک ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھا, فوری طور پر پتہ یہ چلا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں 40 درہم بطور تحفے کے کسی نے بھیج دیا ہے اور وہ رکھا ہے. آپ نے خادم کو بلایا, ارے اس مسکین کو ایک کھجور سے کیا کام چلے گا, جاؤ ام سلمہ سے کہہ دو 40 درہم اس کو اور دے دے. شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. آپ کے پاس اللہ کی نعمتیں ہوگی اور پھر اللہ رب العالمین مزید خیر و برکت سے نوازتا ہے. یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی جب نعمت ہے, اس کی شکر گزاری کیا ہے, کھجور ملا تو اسے سبحان اللہ کہا. اور ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو تو ناچ کرائے, ناچنے بلائے, یہی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت پر ناشکری. نافرمانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کیا جا سکتا. اللہ نے بیٹی دے دیا تو آپ کہیں بس کیا بتائیں, بیٹا کی امید تھی, بیٹی ایک آ گئی, پھر یہی اصل میں ناشکری ہے. شکر گزاری کریں. اور اولاد کے پا جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے کہ آپ اولاد کی تربیت اس انداز سے کریں کہ وہ اولاد آگے چل کر کے اللہ کا نام لینے والی بنے, اللہ العالمین کی فرما بردار بنے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کے پیدا ہونے پر ہم ناشکری کریں اور اولاد کی تربیت میں لاپرواہی کریں تو گلا تو گھونٹ دیا اہل کالج نے تیرا, کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ کے مثال. اولاد کے ولادت پر, اولاد کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی شکر
شکر گزاری ضروری ہے، اور تربیت اولاد اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے۔ نمبر 3، ہم میں سے سارے لوگ اولاد کو صرف رحمت سمجھ لیتے ہیں، اللہ کی نعمت آ گئی گھر میں، یہی کہتے ہیں آ گئی اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کا سب شکر ہے۔ میرے بھائی، اولاد جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ایسے ہی اولاد صرف رحمت بن کر کے نہیں آتی بلکہ زحمت بن کر کے بھی آتی ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، ہم نے صرف اولاد کو رحمت بن سمجھا، نہیں، اللہ رب العالمین اولاد جیسی نعمت کو دے کر کے آپ کو آزماتا ہے، آپ کا امتحان لیتا ہے اور آپ کی آزمائش کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کی آیت نمبر 28 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ، آگے کیا ہے بھائی؟ حافظ صاحب بولیں فتنہ۔ ذرا سوچو، ہم نے کبھی اولاد کو فتنہ نہیں سمجھا۔ اگر ہم اولاد کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھتے کہ اولاد دے کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اولاد کی تربیت کر کے اللہ والی بناتے ہیں اولاد، یا اولاد کو آزاد چھوڑ کر کے شیطان بناتے ہیں، یہ اولاد ملنے پر انسان ایک بڑی کٹھن اور سخت آزمائش میں آ جاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، لوگوں یاد رہا، ہوشیار رہنا مومنو، بعض اولاد تو رحمت ہے، بعض ازواج تو رحمت ہے، لیکن بعض اولاد تمہاری دنیا میں سب سے بڑی دشمن ہے۔ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، ہے لوگوں، تمہاری بعض بیویاں، بعض جوڑے اور تمہارے بعض اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہے گا۔ اللہ اکبر، باپ ساری زندگی محنت کر کے اپنی اولاد کو لکھاتا ہے، پڑھا دے، اولاد کے پیچھے اپنا وطن، اپنا شہر، ماں باپ کو چھوڑتا ہے کہ کسی بھی صورت سے اولاد کا خرچہ پورا کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ذرا ہوشیار رہنا، ہر اولاد کو رحمت نہ سمجھنا، بعض اولاد تمہاری دشمن ہے اور ان سے اپنے آپ کو ذرا بچا کر کے رکھنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اسی لیے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں یاد رکھنا، اللہ رب العالمین نے اگر تمہیں کسی نعمت سے نواز کر کے تم کو اس نعمت کا ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا حفظتہ ام ضیعتہ، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری اس کی تمہارے اوپر ڈالی تھی، ذمہ داری تم نے ادا کیا کہ ذمہ داری کو تم نے ضائع اور برباد کر دیا۔ آپ جانتے ہیں اس پوری امت میں، کیا پوری کائنات جب سے بنی ہے، اگر کسی کے گھر میں سب سے حسین جمیل خیر برکت والی اولاد تھی تو حضرت فاطمہ ہے، جن کو اللہ نے 2 بیٹے سے نوازا، حسن اور حسین۔ ان سے زیادہ مقدس اولاد کسی کے گھر میں پیدا نہیں ہوئی۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت 3 نوجوانوں کے 2 سردار ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں خبردار ان کو برا نہ کہنا، یہ ہمارے 2 گلدستے ہیں۔ آپ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا اس نے اللہ سے محبت کر لیا۔ اور جب تک حسن حسین سے کوئی محبت نہ کرے، ہماری بھی محبت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت بھی قبول نہیں کرتا جب تک کہ کوئی انسان حسن اور حسین سے محبت نہ کر لے۔ لیکن امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، احمد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان تمام محدثین نے جمعے کا دن ہے، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں۔ میرے بھائی کہنا یہ ہے کہ آج ہم اولاد کی تربیت اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں، اولاد کی دینی تعلیم و تربیت میں
اسلامی آداب میں اس لیے ہم لاپرواہی کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی اولاد کو اپنے لیے زحمت نہیں سمجھا، ہم نے اولاد کو اپنے لیے کبھی آزمائش نہیں سمجھا۔ اگر آزمائش سمجھتے تو اتنی لاپرواہیاں آپ کے متعلق ہم سے نہ ہوتی۔ جمعے کا دن ہے، آپ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ شروع ہو چکا ہے، آپ کی نگاہ پڑی کہ حسن اور حسین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو نہلایا اور کہیں سے سرخ قسم کے قمیص اور شلوار سے جوڑا مل گیا تھا، نہلا کر کے دھلا کر کے اپنے دونوں بچوں کو تیار کی اور دروازہ کھول کر کے مسجد کی طرف بڑھا دیا، جاؤ نانا خطبہ دے رہے ہیں مسجد میں جاؤ، نانا بھی ہے تمہارے والد علی بھی وہی مل جائے گے، جاؤ۔ دونوں بچے چلے حسن اور حسین، لیکن دونوں بڑے کم سن تھے، چلتے ایک کھڑا ہوتا تو دوسرا گرتا پھنس کر کے، دوسرا کھڑا ہوتا تو پہلا چلتا۔ فکان یمشیان ویاسران، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں چل اٹھتے ہیں اور دونوں گرتے ہیں، ایک کھڑا ہوا تو دوسرا گرا ہوا تو بیچارہ بھی رک جاتا کہ بھائی اٹھے تب جائے، وہ اٹھا تو پھر دوسرا گر گیا۔ آپ فرماتے ہیں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بار بار یہی گر رہے تھے، ایک گرتا دوسرا کھڑا ہوتا۔ سارے لوگ تو اللہ کے خطبہ سن رہے تھے، نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارک ان دونوں نواسوں پر پڑ گئی۔ فنزل عن المنبر، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑا عجیب و غریب منظر، آپ جلال میں خطبہ دے رہے ہیں لیکن ان دونوں نواسوں کو آپ نے دیکھا، کسی کو پتا نہیں، اچانک خطبہ بند کر دیا اور آپ منبر سے اتر گئے اور مسجد کے باہر چلے گئے۔ اب لوگ پلٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اللہ رسول کیوں مسجد کے باہر چلے جا رہے ہیں، تو آپ مسجد کے باہر گئے تو پتا چلا کہ دونوں نواسے آ رہے تھے، آپ نے دونوں کو اپنے گود میں اٹھایا اور لا کر کے منبر پر اپنے سامنے دونوں کو بیٹھا دیا۔ اور فرمایا اے لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو صدق اللہ ورسولہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اللہ بھی سچ ہی کہتا ہے، رسول نے بھی سچ ہی تم لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ یہ سورہ انفال کی آیت تلاوت کی، وَاعْلَمُوا، مومنو ذرا ہوشیار رہنا، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، ذرا ہوشیار رہنا، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ دونوں فتنہ ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم کو آزماتا ہے۔ مال دے کر کے اور اولاد کو دے کر کے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو آزماتا ہے۔ یہ فاتحین السبیین، بات اصل یہ میں خطبہ دے رہا تھا اور تم لوگ خطبہ سن رہے تھے، ان دونوں فہذین السبیین، یہ دونوں بچے، یہ حسن ہے اور یہ حسین ہے، فکانا یمشیان ویاسران، یہ دونوں گھر سے نکلے، ایک گرتا ہے تو دوسرا کھڑا ہوتا ہے، دوسرا کھڑا ہوتا ہے تو پھر پہلا گر جاتا ہے۔ فلم اصبر، میں نے ان دونوں بچوں کی اس حالت کو دیکھ کر کے میں بھی صبر نہ کر سکا، فقطعت حدیثی، خطبہ جیسی چیز کو ان دونوں کی وجہ سے میں نے بھی چھوڑ دیا۔ فلم اصبر، میں صبر ہی نہ کر سکا اور ممبر پہ جا کر کے اٹھا کے لایا، ممبر سے اتر کر کے خطبہ ترک کر کے گیا لایا اور یہ میں نے سامنے بیٹھا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ مکمل کیا، لیکن یاد دہانی کرا دیا کہ واقعی مال اور اولاد یہ دونوں بڑی آزمائش ہیں۔ اللہ کے رسول کے لیے تو حسن اور حسین آزمائش بن جائیں، اور آگے 15ویں صدی کا مسلمان ایسا پکا مومن ہو گیا کہ اس کی اولاد کبھی اس کے لیے آزمائش نہیں بنتی۔ جب ڈنڈے مارتی ہے یا دیتی تب سر پکڑتا، آئیے میرے لیے بڑی مصیبت بن گئی۔ جب تک اولاد بگڑ نہ جائے، اولاد بے راہ نہ ہو جائے، جب تک اولاد ہاتھوں سے نکل نہ جائے، تب تک آج کا کوئی مسلمان اولاد کو اپنے لیے آزمائش و فتنہ نہیں سمجھتا ہے۔ اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول نے فرمایا
اے لوگوں فرام اصبر، یہ فتنے ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے آزمایا، میں رسول ضرور ہوں لیکن میں بھی صبر نہیں کر سکا۔ آج اگر اس حدیث پر ہم غور کریں تو میرے بھائی میں سمجھتا ہوں ہر آدمی اگر کے اندر احساس پیدا ہو اور اپنی اولاد کو کے مطابق یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ کہیں کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑے، کیوں؟ مال اور اولاد دے کر کے اللہ ہم کو آزما رہا ہے، لیکن افسوس سر افسوس، بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے آج ختم ہو گیا، وہاں ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا۔ آج ہمارے احساس بھی نہیں ہے کہ اولاد ہمارے لیے کیا بن رہی ہے۔ نمبر 3 میرے بھائیوں، آپ حضرات ہم اسٹیج پر ہیں، آپ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، ایک بہترین قسم کے حال میں ہیں، ایک پروگرام تو شروع کرنے کے پہلے ساری چیزوں کو ہموار کرنا پڑتا ہے۔ ایک انسان اگر کہیں باغیچہ لگانا چاہتا ہے، یہ تیسری چیز بڑی ہے یاد رکھنا، اگر کوئی کھیتی کرنا چاہتا ہے، آپ ایک ایسے شہر اور ایسے ملک میں اس وقت رہتے ہیں جہاں تعمیراتی کام بڑا زور و شور پر ہے، اور کوئی بھی بلڈنگ بنانی ہو، کوئی بھی کاروبار کرنا ہو، ایک گودام بھی بنانا ہو اور چھپڑے بھی ڈالنا ہو تو سب سے پہلے زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے۔ کام کرنے کے پہلے اپنے مقصد کو اپنانے کے پہلے زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اولاد کے حقوق میں سے اچھی طرح سے یاد رکھنا، اولاد کے حقوق میں سے جو اللہ نے والدین کے اوپر فرض قرار دے رکھا ہے، ایک بڑا حق یہ ہے کہ اولاد آنے کے پہلے اچھی اولاد کے لیے راہ ہموار کریں۔ نہیں بات سمجھ میں آئی ہوگی؟ اولاد کے بعد اولاد کی فکر نہ کریں، اولاد لے کے پہلے آپ اولاد کے لیے راہ، اچھی اولاد کے لیے، ان کی تربیت کے لیے راہ ہموار کریں۔ جیسے میں نے کہا باغیچہ بھی لگانا ہے، گارڈن بھی لگانا ہے، کھیتی بھی کرنی ہے، بلڈنگ بھی بنانی ہے، تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے بھائی؟ زمین کو ہموار ہے، ضروری ہے کہ پہلے راہ ہموار کی جائے، اور راہ ہموار کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تیسرے نمبر پر اولاد کے حقوق میں، واجبی حقوق میں سے یہ ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کی شادی کرنے لگے یا آدمی اپنی شادی کرنے لگے تو ذرا دیکھ لے کہ جو رشتہ کر رہا ہے وہاں سے اچھی اولاد کی امید ہے یا کہ کوئی اچھی اولاد کی امید نہیں ہے۔ اگر دیندار رشتہ کریں گے تو دیندار اولاد کی امید ہے، بے دین اور بگڑے ہوئے خاندان سے اگر شادی کریں گے، دونوں میں سے ایک اگر بگڑا ہوا ہو تو آپ نے اچھی اولاد کے لیے زمین ہموار نہیں کیا ہے۔ پھر کوئی گارنٹی نہیں کہ اولاد آئے تو اچھی اولاد آئے، صالح اولاد ہو۔ اسی لیے ضروری ہے کہ رشتے کے وقت دونوں جو ہیں دیندار ہوں۔ قرآن پاک نے اسی لیے بڑی سختی کے ساتھ فرمایا پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مرد کے لیے ہیں۔ تھرڈ کلاس کے گئے گزرے خبیث لوگ خبیث عورتوں کے لیے ہیں اور خبیث عورتیں جو ہے خبیث مردوں کے لیے ہیں۔ خبیث میاں بیوی ہوں گے تو اولاد طیب کی امید نہ رکھنا، ببول کا درخت لگائے اور آم کی امید رکھیں۔ کیا خیال ہے؟ درخت کس کا لگائے جاتے ہیں؟ کانٹے والے کی، اور امید اس سے رکھے آپ آم کی اور تربوز کی، میٹھے پھل کی، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اسی لیے ضروری ہے، عربی مقولہ ہے کما تزرع تحصد، جیسے زراعت کرو گے فصل بھی ویسے ہی کاٹو گے۔ تم ببول اگر کا درخت لگاؤ
گے، کانٹے والی کھیتی کرو گے تو کانٹے ہی تم کو ملیں گے. اسی لیے بہت ہی ضروری ہے کہ رشتے کے وقت آئندہ بچے کے ماں باپ بننے والے جو دونوں ہیں وہ دونوں دیندار ہوں، شریعت کے پابند ہوں، صالحین میں سے ہوں، اچھے گفتار، کردار اور کیریکٹر کے ہونا چاہیے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت، اے لوگوں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. آپ نے آگاہ کیا ہے، لوگوں سن لو، یہ لڑکی والوں کو، لڑکی کے اولیاء جو ہوتے ہیں اللہ رسول نے ان کو مخاطب کیا، اے لوگوں یاد رکھو، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب بھی تمہارے یہاں شادی کا پیغام کوئی وہ انسان دے جس کے اخلاق بھی اچھے ہیں اور جس کے دین بھی اچھے ہوں، دین بھی ہو، شریعت کا پابند بھی ہو، چال چلن بھی اچھے ہو، گفتار کردار بھی اچھا ہو، عارف میں فزوجوہ، تو ایسے رشتے کو قبول کر کے اپنے بچی، اپنی بیٹی، اپنے بہن کی شادی کر دینا. کیوں؟ وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، دینداروں، آج لوگ دیندار ڈھونڈتے ہیں، کوئی شادی کرنا نہیں کہتا دیندار نہیں چاہیے. میں دیکھو بچی طرح تجربہ کہتے ہیں دیندار چاہیے، اور جب پہلے بتا دو لڑکا دیکھتے ہیں تو نماز پڑھ رہا ہے، داڑھی بھی رکھا ہے اور ٹکنے کے اوپر اس کی ازار بھی ہے، تو کیا کہتے ہیں نہیں دیندار تو چاہیے، لیکن اتنا دیندار اللہ اکبر چاہیے، دیندار چاہیے، اور پتہ کیا جی اتنے ڈیپ میں نہ گیا ہو. اللہ اکبر، کیا فساد پھیل رہا ہے دیکھ لو. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور آپ کا ہر فرمان رب العالمین کا فرمان. اللہ کے رسول نے وعدہ کر دیا الا تفعلوہ، اگر دینداروں کا رشتہ ٹھکرانے لگو گے اور ان کا رشتہ ٹھکرا کر کے بس صرف مال دیکھو گے اور نوکری دیکھو گے، کاروبار دیکھو گے، تو اللہ رسول نے فرمایا تکن فتنۃ فی الارض، پھر زمین پر فساد پھیل جائے گا، برائیاں بالکل عام ہو جائیں گی. آج اللہ اکبر، سب سے پہلے دین دیکھنا تھا. یہ آنے والی اولاد کا حق ہے کہ دیندار رشتہ آپ ڈھونڈیں، لیکن آنے والی اولاد سے ہم کیا دیندار بننے کی توقع کریں گے جب آج لوگوں کا مزاج بنا ہوا عجیب و غریب سا مزاج. رشتے کے بارے میں لڑکا آپ جانتے ہیں؟ ہاں جانتے ہیں. کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، نوکری بھی اچھی، کاروبار اچھا ہے. نہیں میں مگنی کرنا چاہتا ہوں اس سے، لیکن تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ذرا بتائیں. صاحب اتنا جانتے ہیں کہ آتا جاتا ہے، بس نماز نہیں اور سب ٹھیک ہے، نماز تو بعد میں ہو جائے. اللہ اکبر، نماز کا معاملہ، نماز جیسا فریضہ. آج رشتہ ڈھونڈنے میں کیا کہتے ہیں، باقی سب ٹھیک ہے تو نماز بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ کا نافرمان شروع سے لے کے آیا. اب کیا توقع کرتے ہیں کہ اولاد پیدا ہوگی تو وہ نمازی ہوگی. ہم نے بلڈنگ کھڑا کرنا شروع کر دیا لیکن زمین ہموار نہ کیا. ہم نے یہ اولاد کی بڑی، آنے والی اولاد کی بہت بڑی حق تلفی ہے کہ جیسے چاہیں آپ شادی کر لیں. آپ نے ساتھ فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو بہت بڑا فساد پھیل جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے دوسری بات بیان کی اور فرمایا کہ اے لوگوں تخیروا لنطفئوا، تم اولاد کے لیے اچھے رشتے کو ڈھونڈو، اچھے رشتے ہی سے تم بھی کرو. وَأَنكِحُوا إِلَيْهِمْ، اور تم اپنے کسی قریبہ کی شادی کرو تو اس کے لیے بھی دین ہی دار ڈھونڈا کرو. یعنی رشتہ جو ہو برابر دیندار ہونا چاہیے. اسی لیے میرے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بوڑھا آیا.
کمر جھک گئی ہے, ہاتھ میں ڈنڈا لیا ہوا, روتا ہوا آیا, آنسو بہاتا ہوا امیر المومنین کے پاس کھڑا ہو گیا بھری مجلس میں. کیا ہوا؟ امیر المومنین بچہ بڑی پٹائی کرتا ہے. کیا کرتا ہے تمہارا بچہ؟ وہ بکریاں ہیں اسی پہ گزارا ہوتا ہے, بکریاں چلاتا ہے, لیکن باتوں باتوں میں نافرمانی بھی کرتا ہے. جب کبھی غصہ آتا ہے تو ڈنڈا ہی مار دیتا, بکریوں والا ڈنڈا ہمارے اوپر استعمال کر دیتا. بڑا پریشان عمر فاروق کو بڑا غصہ آیا. میرا کہا پکڑ لاؤ اس لڑکے کو. لڑکا پکڑ کے لایا گیا. کہا نالائق تو بوڑھے باپ کو مارتا ہے. کہا امیر المومنین غلطی ہو گئی, عمر فاروق کا ڈنڈا دیکھا وہ گھبرا گیا نوجوان لڑکا کہ جتنا آج تک میں نے باپ کو تنگ کیا ہے عمر فاروق ساری قسم نکال لے گیا ہے. اس لیے گھبرایا, خوفزدہ ہوا. امیر المومنین غلطی ہو گئی, آئندہ کبھی نہیں ماریں گے. جب دیکھا کہ عمر فاروق کا ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو لڑکا کہتا ہے اچھا امیر المومنین ماں باپ کے اوپر بھی کچھ بچے کے حقوق ہوتے ہیں کہ نہیں؟ عمر فاروق نے کہا کہ ہاں بڑے حقوق ہیں. کہا نہیں بڑے بڑے حقوق کیا ہیں؟ کہا 3 بڑے حقوق ذرا یاد رکھ لو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے اوپر بچوں کے 3 بڑے حقوق ہیں. بیٹے نے کہا امیر المومنین ذرا بیان کر دیں. کہا کہ امیر المومنین نے کہا سب سے پہلا حق بچے کا یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ بچے کی جو ماں بنائے وہ دیندار ہو, اور لڑکی والوں کو چاہیے کہ آنے والے بچے کا باپ جو بنائے باپ بھی دیندار ہو. کہا اچھا یہ پہلا حق ہے کہ شادی ہو تو دیندار رشتہ کیا جائے. کہا کہ ہاں. کہا نمبر 2, کہا جب بچہ پیدا ہو تو نام بھی خوب اچھا رکھا جائے, نام اچھا رکھا جائے. کہا امیر المومنین تیسرا حق, کہا تیسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ ذرا بات کرنے لگے تو سب سے پہلے اس کو قرآن کی تعلیم دی جائے. اب تو بچے کے حق میں فیصلہ پلٹ گیا بھائی. جتنا عمر فاروق نے ڈانٹا تھا اتنا ہی یہ تینوں حق سن کر کے بچے نے فائدہ اٹھایا. کھڑا ہوا کہا امیر المومنین اعید علیہ کلامک, آپ نے وہ تینوں حقوق کیا بیان کیا پھر ذرا ہم سنائے, میں بھول گیا, حالانکہ یاد تھا اس کو اور باپ کو سنانا چاہتا تھا. اعید علیہ کلامک, اپنی بات کو لوٹائیں. کہا نمبر 1 دیندار عورت ہو, مرد ہو, دیندار ہو. نمبر 2 نام اچھا رکھا جائے. نمبر 3 جب بچہ بات کرنے لگے تو قرآن کی تعلیم دی جائے. کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ہمارے باپ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لیں, اللہ کی قسم ان تینوں حقوق میں سے میرے باپ نے کوئی ایک حق بھی ہمارا ادا نہیں کیا. کہا وہ کیا ہوا؟ کہا اس نے میری ماں فاطمہ عائشہ زینب جیسی نیک عورت سے شادی نہ کر کے نہ بنایا, بلکہ ایک مجوسیہ بادی اور مجوسیہ بادی سے اس نے شادی کی. اب میں جہاں بھی کھڑا ہوتا ہوں کہتے یہ مجوسی کی اولاد جا رہی. سب سے پہلا حق دیندار شریعت کی پابندی کرنے والی عورت کو میری ماں نے بنایا, بلکہ میرے باپ نے میری ماں بنایا تو ایک مجوسیہ بادی کو بنایا. کہا اچھا. دوسرا, کہا کہ دوسرا حق آپ نے بتایا کہ بچے کا نام رکھا جائے. ان سے ذرا پوچھے انہوں نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ بڑے میاں بچے کا نام کیا رکھا؟ جعول. کیا کیا کھٹمل. جانور ہوتا ہے وہ کھٹمل سے ملتا جلتا, اس لیے اس کو ترجمہ کر کھٹمل. کہا یہ اس نے میرا نام احمد محمد عبداللہ عبد الرحمان کے بجائے پہلا حق مجوسیہ عورت سے شادی کر کے میری ماں بنایا, یہ میرا حق اس نے ختم کیا. نمبر 2 اچھا نام رکھنے کے بجائے اس نے میرا نام کھٹمل رکھا. نمبر 3 تیسرا حق اللہ اکبر, کہا کہ جب میں چلنے پھرنے لگا تو قرآن کی تعلیم نہیں دلایا. آپ نے بتایا کہ تیسرا حق کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم. اس نے قرآن کی تعلیم نہ دلایا. چلنے پھرنے لگا تو بکریاں خریدی اور ڈنڈا دے کر کے بکریوں کے پیچھے لگا دیا. تو بکریاں چرانے کے علاوہ میرے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں ہے. میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ جب بکریاں تنگ کرتی ہیں تو ڈنڈے
مارتا ہوں، شام کو آتا ہوں اور باپ جب تنگ کرتا ہے تو ایک ہی چیز سیکھا، ڈنڈے اس کو بھی مارتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، کہا شرم نہیں آتی؟ کس منہ سے تو اپنا حق طلب کرنے کے لیے آیا ہے؟ کیسے میرے پاس شکایت کرنے کے لیے آیا؟ پہلے تو نے اپنے اولاد کا حق طلب کیا ہے، اپنی اولاد کا حق تو نے ادا نہیں کیا ہے، زیادتی تو نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہے، اور بعد میں جب اولاد ڈنڈے ماری پھر اس کے بعد میرے پاس آیا شکایت کرنے کے لیے۔ یہ حقوق تھے اولاد کے تمہارے اوپر، لیکن تم نے ان حقوق کو ادا نہیں کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بہت ہی ضروری ہے کہ اولاد آنے کے پہلے ماں باپ اولاد کے لیے وہ منتخب کیے جائیں جو دیندار ہو، صالح ہو، پرہیزگار ہو اور شریعت کی پابندی کرنے والے، اور دونوں جب دیندار ہوں گے تو انشاءاللہ اولاد بھی آئے گی تو نجیب الطرفین آئے گی۔ کون سی اولاد آئے گی؟ خوش نصیب آئے گی، دیندار آئے گی۔ نمبر 4، اولاد کے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالی سے اچھی اولاد کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں جب تک امید نظر نہ آئے تب تک آدمی دعائیں نہیں کرتا۔ اور یہاں اللہ اکبر، حضرت ابراہیم خلیل آگ میں ڈالے گئے، آگے نمروز سے نکلے اور جب ہجرت کرنے کے لیے عراق چھوڑنے لگے، تیار ہو گئے تو کیا کہتے ہیں؟ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے کوئی نیک اور صالح اولاد عطا کرنا۔ اولاد کے حقوق میں سے یہ چوتھا حق ماں باپ کے اوپر ہے کہ صحیح اولاد کی تربیت کے لیے اولاد آنے کے پہلے سے وہ دعا کریں تو ہمیشہ نیک اور صالح اولاد کی۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا کر دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں موجود ہے، دعا مانگتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں دعا